الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والعمل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف بلایا، اس کی دعوت دی۔ تو ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات کہی گئی تھی۔ ایک ازدی عالم نے کہا تھا، قبیلہ ازد کا رہنے والا، کہ تم سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ گے اور سب سے بڑے معاون اور مددگار بنو گے، اور تم آخری نبی کے ان کے جانے کے بعد خلیفہ بنو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے معاون تھے۔ 40,000 درہم، ایک روایت میں 40,000 دینار آپ کے پاس موجود تھے جس وقت آپ اسلام لے کر آئے، اور آپ نے وہ سارے کے سارے دینار و درہم اللہ کے دین کے لیے اور کمزوروں کو آزاد کرانے کے اندر اور اللہ کے دین کی محنت کے اندر وہ سب کے سب خرچ کر دیے تھے۔ جن لوگوں کو غلامی سے آزادی دلوائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان لوگوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام رباح تھا اور ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے تھے، لیکن یہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، بچپن سے یہی بڑے ہوئے تھے۔ ماں باپ غلامی میں تھے تو اس لیے یہ بھی غلامی میں منتقل ہو جاتے تھے، کبھی کوئی خریدتا تھا کبھی کوئی خریدتا تھا، اور والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب یہ چھوٹے تھے جب ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، حتیٰ کہ امیہ بن خلف، یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شروع ہی میں اسلام لانے والے تھے۔ جو لوگ شروع میں اسلام لے آئے تو ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اب امیہ بن خلف ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا، اور ظلم ستم معمولی نہیں، کوڑے مارنے والے ان کے کوڑے مارتے تھے، مارنے والے تھک جاتے تھے، اور بلال سے کہا جاتا تھا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا انکار کر دے اور لات اور عزا کا اقرار کر لے۔ اور ان کی زبان کہتی تھی احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بعض مرتبہ اس طرح تکلیف دی جاتی ان کو کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی، وہ مکہ کی گلیوں میں لے کر ان کو گھومتے۔ کبھی ان کو تکلیف اس طرح دی جاتی کہ عرب کی تبتی ہوئی زمین کے اوپر ان کو لٹا کر اور ان کے یہ گال کو زمین پر لگایا جاتا اور اوپر چکی رکھ دی جاتی، یا بھاری برکم پتھر رکھ دیا جاتا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اس طرح تکلیف دی جاتی، اور ان سے یہ کہا جاتا کہ لات اور عزا کو مان، اللہ کا انکار کر، اور یہ کہتے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اسی کا اقرار کرتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ،
وہ تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ ظلم ستم بڑھتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں، تو ان کو آزاد کر دے، مجھے میرے ہاتھ فروغ کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے بلال کو خرید لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر جتنی قیمت میں تو نے خریدا ہے اس قیمت میں مجھے بھی شریک کر لے، میں بھی اس میں کچھ پیسے ملانا چاہتا ہوں تیری خریداری کے اندر۔ فرمایا اللہ کے نبی میں خرید کر آزاد بھی کر چکا۔ یہی وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر تکالیف کو برداشت کیا، اور پھر اللہ نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ یوں کہا کہ سب سے پہلے جو مؤذن بنے ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے لوگ اذان لگاتے ہیں وہ سب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نائب ہیں۔ صحابی نے دیکھا تھا خواب کے اندر کہ اذان دے رہا ہے کوئی، اس سے کلمات کو سیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال کو بتاؤ، بلال اذان لگائیں گے، ان کی آواز تیز ہے۔ سفر میں، حضر میں ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور مؤذن خاص تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حتیٰ کہ وہ موقع بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جوتوں کی آواز میرے سے آگے ہے، میرا آگے سن رہا ہوں۔ جنت میں نے رات کو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، اور جنت میں موجود ہوں، تیرے جوتوں کی آواز مجھ سے بھی آگے ہے، تیرا کیا عمل ہے؟ اور بعض روایتوں میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بلال اسلام لانے کے بعد وہ تیرا کون سا عمل ہے جس پر تجھے سب سے زیادہ امید ہے؟ رات کو میں نے تجھے جنت میں دیکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی رات اور دن میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، اور اللہ مجھے جتنی توفیق دے دیتا ہے میں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، جتنی توفیق دیتا ہے نماز پڑھتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں بلال یہی عمل ہے جس وجہ سے تجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، جس وجہ سے تیرا یہ مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ سن 8 کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ موجود ہیں، ابو بکر کیا، حضرت عمر کیا، حضرت عثمان کیا، حضرت علی کیا، عبد الرحمن ابن عوف کیا، عبداللہ ابن مسعود کیا، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی ایک آواز لگا رہے ہیں کہ بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آئے، فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور اذان لگاؤ۔ یہی وہ مکہ کی سرزمین تھی جس سرزمین کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، مارنے والے بدلے جاتے تھے، ہر آدمی اپنی طاقت آزماتا تھا، اور جس بدن پر مار لگتی تھی وہ بدن ایک ہوا کرتا تھا۔ لوگ آگ کے انگاروں پر یا گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے، لیکن وہ شخص تھا جو اپنی زبان سے ایک بات کہتا تھا، وہ بول یہ تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہی مکہ کی سرزمین پر اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مکہ والے آج نیچے ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے ان کی، اور بلال جو حبشہ کے رہنے والے تھے، نسلاً حبشی تھے، وہ آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر ہیں اور صدائے لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے بتا دیا ایمان کے اوپر اور اعمال کے اوپر جو انسان اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اللہ دنیا میں اس طرح اس کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ دین میں خاندان نہیں چلتا ہے، نسل حسب اور نسب نہیں چلتا اللہ کے یہاں پر کہ جی یہ بڑے خاندان کے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا حسب بڑا اونچا ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا نسب بڑا اونچا ہے یہ خاندان ہو جائیں گے، یہ شہر کے رہنے والے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ دیہات کے رہنے والے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے یہاں پر کامیاب دین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر حبشہ کے رہنے والے ہیں بلال تو کامیاب ہیں، اور مکہ کا رہنے والا اگر ابو لہب ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر روم کے رہنے والے صہیب رومی رضی اللہ عنہ تو کامیاب ہیں،
اور مکہ کا رہنے والا ابو لہب ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی دین کی بنیاد پر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ مقام، اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے ان لوگوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مدینے کی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے کہ کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کے نبی کو تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ رویا کرتے تھے زار و قطار اللہ کے نبی کی جدائی کے اندر، وفات کے بعد رہا نہیں گیا مدینے کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فرمایا اے خلیفہ رسول، آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا تھا یا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے خریدا تھا؟ فرمایا میں نے تجھے اللہ کے لیے خریدا تھا۔ کہا کہ مجھے شام جانے دو، میں شام جانا چاہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بلال تیری جدائی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو یہیں ٹھہر جا۔ بلال انکار نہیں کر پائے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہیں رہے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر سے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں شام جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کے اندر اپنی زندگی لگانا چاہتا ہوں، مدینے کے اندر مجھے اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے، میرے سے رہا نہیں جاتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اذان دینا چھوڑ دی تھی انہوں نے اللہ کے نبی کے بعد، پھر کبھی کبھی اذان دی ہے، میرے سے رہا نہیں جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال میں تیری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو یہاں ٹھہر جا۔ کہا امیر المؤمنین مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے اجازت دیں آپ۔ اور یہاں سے ملک شام چلے گئے اور وہاں اللہ کے راستے کے اندر شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب ملک شام گئے ہیں تو جہاں اور صحابہ آئے تھے حضرت امیر المؤمنین کا استقبال کے لیے، تو حضرت بلال بھی آئے وہاں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، دیکھنے کے بعد کہا بلال میرا دل چاہتا تم اذان لگا دو یہاں پر۔ تو حضرت بلال نے فرمایا امیر المؤمنین میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس کی ہمت نہیں رکھ سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ فرمایا بلال میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اذان لگاؤ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں تھی۔ وہ صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، تو وہ مدینے کی اذان یاد آ گئی تمہیں، وہ اللہ کے نبی کا وقت یاد آ گیا تھا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ ملک شام میں ہی رہے۔ ایک دن سو رہے تھے، رات کے اندر خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، خواب دیکھا، صد الغابہ میں یہ روایت ہے، خواب دیکھا۔ حضرت بلال سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال یہ کیا جفا ہے، تم ہم سے ملنے نہیں آتے ہو مدینے کے اندر؟ وہ جیسے ہی آنکھ کھلی ہے، تیز اونٹنی لیے، تیز رفتار، تیز دوڑنے والی، اور اس اونٹنی کے اوپر دوڑ لگائی ہے اور چلے ہیں مسلسل بغیر رکے، اور مدینے کے اندر حاضر ہوئے، اور روزہ اقدس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، اور رو رہے ہیں زار و قطار۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں تشریف لے کر آئے، نواز رسول۔ حضرت بلال سے کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہتا ہے آپ اذان لگائیں۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں کیسے اذان لگاؤں مدینے کے اندر؟ بہت اصرار کیا، ایسی سفارش تھی، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مدینے کے اندر چھت کے اوپر کھڑے ہوئے مسجد نبوی کی اذان لگانے کے لیے، اور اللہ اکبر کی جو صدائیں لگائی ہیں، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، سب کے وہ زمانہ یاد آ گیا اللہ کے نبی کا۔ اور جب پہنچے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہچکیاں بن گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہچکیاں بن گئے بلال رضی اللہ عنہ کے، اور کسی طرح اپنی اذان کو پورا کیا، اور پھر یہاں سے واپس دمشق چل گئے، ملک شام چلے گئے، اور 60 سال کی عمر کے اندر وہیں ان کا انتقال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، جو سفر اور حضر کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہی صحابہ اکرام میں ایک کا نام تھا
جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا، اور یہ وہ عامر ابن فہیرہ وہی ہیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں غار ثور میں جب اللہ کے نبی 3 دن رہے ہیں، بکریوں کو چراتے ہوئے وہاں لے جاتے تھے. اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ان بکریوں کا دودھ پی لیا کرتے تھے. غار ثور میں 3 دن تک حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی روپوش رہے، چھپے رہے، اور یہ اپنی بکریوں کو وہاں لے جاتے تھے. اور یہی عامر ابن فہیرہ وہ صحابی ہیں جو بیر معونہ کے وقت میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 قاری حافظ قرآن، جن کو ایک قبیلے والے لے گئے تھے دھوکے سے، ہمارے یہاں دین پھیلائیں گے، دین سیکھیں گے ہم، اور لے جا کر قتل کر دیا تھا ان کو. ان میں ایک عامر ابن فہیرہ بھی تھے. جیسے ہی جبار بن سلمہ نے ان کو قتل کیا، نیزہ مارا ان کے، تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انتقال کر گئے. بخاری کی روایت میں آتا ہے زمین پر جب گرے تو لاش ایسے آسمانوں کی طرف اٹھی اور پھر واپس آ گئی. عامر بن طفیل نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ عامر ابن فہیرہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام. جبار بن سلمہ نے جب ان کی زبان سے ایک کلمہ سنا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو لوگوں سے پوچھا ارے میں نے ان کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے، مارا تو میں کامیاب ہوا، یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ لوگوں نے کہا تو نہیں سمجھے گا، یہ جنت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں. فرمایا جب یہ بات سنی تو اسی وقت جبار ابن سلمہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں. ایک صحابی اور تھے ابو فقیہ، انشاءاللہ ان کا آئندہ تذکرہ کروں. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال